لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا۔ اللہ رب العزت سورۃ الفرقان کی ان دو آیات طیبات کے اندر اپنی توحید، قدرت کاملہ اور انسان پر بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ھذا عذب فرات یہ میٹھا پانی ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، وَھذا ملح اجاج اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور مضبوط آڑ بنا دی۔ دنیا کی 70% آبادی پر پانی ہے اور وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر یہ ہے کہ سمندر دو ملے ہوئے ہیں آپس میں، ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرے کا پانی نمکین اور کڑوا ہے، اور وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا اور ایک مضبوط آڑ بنا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر وہ دونوں پانی ملے ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت یہ ہوتی ہے کہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ نمکین پانی کی طرف نہیں جا رہا، اور نمکین کڑوا پانی وہ میٹھے پانی کی طرف نہیں آ رہا، اپنے اپنے نظام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور سمندر کا دو پانی آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ایک آڑ ہے، اللہ فرماتے ہیں مضبوط پردہ ہے، اس طرف جو ہے وہ میٹھا اور دوسری طرف کڑوا۔ اور بعض اوقات انسان بور کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ دیوار کی سائڈ پہ ہم نے نلکا لگوایا تو میٹھا پانی نکل آیا، اور دوسری طرف ہم نے بور کیا تو پانی وہاں سے کڑوا نکل آیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت اور حکمتیں یہ ایسی ہیں جو اس پانی اور سمندر کے دو پانی وہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات ان دونوں کا رنگت، ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو بھی وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ یعنی اس سائیڈ والا پانی وہ میٹھا ہے، خوشگوار ہے، بہترین ہے، اور دوسری سائیڈ والا پانی وہ کڑوا ہے، نمکین ہے، پیا نہیں جاتا، اور کڑوا اتنا کہ انسان اگر پیے تو اس کی آنتیں ہی ٹوٹ جائیں یا معدہ ہی اس کا زخمی ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں جو تمہارے لیے میں نے میٹھے پانی بنا دیے ہیں۔ آج جب انسان پانی پیتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت سے پھر اس کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں کہ جس نے مجھے یہ میٹھا پانی پلا دیا، یہ بہترین پانی پلا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسری آیت طیبہ کے اندر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جس نے پانی سے انسان کو، بشر کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ نے پانی، دو پانی کا تذکرہ فرمایا، وہ ایک دوسرے سے آگے نہیں چلتے، اپنے اپنے جو ان کا اللہ نے ٹائم، جو اللہ رب العزت نے ان کی بہنے کی جگہ مقرر فرمائی وہاں پہ بہتے، اور یہاں پر
اب فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو بشر کو پانی سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اور یہیں سے اس کا نسب بھی بنایا اور اس کا سسرال بھی بنایا، وکان ربک قدیرا، اور تیرا رب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھو کہ یہاں پر دو پانی کے ملاپ سے انسان وجود میں آ رہا ہے۔ پہلے پانی کا تذکرہ اوپر کڑوا اور میٹھا، یہاں دو پانی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، بدبودار لیسدار پانی سے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو بنا دیا اب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، عقل بھی آ گئی ہے، شعور بھی آ گیا ہے، بڑا بن گیا ہے، اب کہتا ہے میں ہوں، میں ہی اس کی ختم نہیں ہوتی، جبکہ وہ اپنی تخلیق پہ غور تو کر کہ اللہ نے تجھے کیسے پانی سے پیدا کیا ہے، تو ہے کیا چیز؟ اب تیرے اندر میں بھری ہوئی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ رب العزت ویسے فرما دیتے ہیں، ویسے کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا بہترین نشانیاں ہے، بہترین مظہر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اب سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔